آج کا ڈرامہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ڈرامہ ہے مشک، بہت ہی زبردست ڈرامہ، اور آج کی سٹوری ہمیشہ کی طرح اچھی۔ ہم ٹی وی کے ڈراماز ویسے بھی بہت اچھے ہیں، تعریف کے محتاج نہیں۔ اور جناب ڈرامہ شروع ہوتا ہے روشنی کی برات سے، اور ساتھ میں آئی ہے مہک کی برات، مہک کی منگنی اور روشنی کا نکاح۔ ادھر سے جناب شیان کی جو ممانی ہے اس کے پاس پہنچ گئی کہ تم نے میری بیٹی کو کیوں رلایا، ابھی تو رشتہ شروع ہی نہیں ہوا اور تم نے اتنا رلا دیا ہے۔ جب میری تمہارے مام سے شادی ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گی، اپنی خوشیاں اس پہ وار دوں گی، مگر تم نے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو لائے۔ ادھر سے روشنی صاحبہ بار بار میک اپ والی کو تنگ کری، کہہ رہی ہے کہ تم میک اپ اچھا نہیں کر رہی، یہاں سے آنکھوں کا میک اپ 3 دفعہ کروا چکی ہے۔ اس کی امی آ جاتی ہیں، وہ سر پہ ٹھہر کے میک اپ کروانے کے لیے ٹھہر جاتی ہیں۔ تب روشنی بڑی پریشان ہوتی ہے کیونکہ روشنی آج بھاگ رہی ہے، نوکرانی صاحبہ گڈی صاحبہ اسے بھگا رہی ہیں۔ لڑکا باہر آ چکا ہے اور روشنی گڈی نہ اسے ایک سگنل دینے آتی ہے کہ وہ باہر آیا ٹھہرا ہے۔ اس کی ماں کے سامنے اسے زیادہ کہتی مہک رو رہی ہے، وہ کہتے مہک کیوں رو رہی ہے بھائی؟ وہ کہتی میری ماں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کے لے جاتی۔ اب اس پہ چاچی کہتے اچھا جب میں روشنی کا ہاتھ پکڑوں گی مہک کا بھی پکڑ لوں گی، اس میں کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی نہیں، وہ آپ اس کا سیپ مہک۔ پھر روشنی ماں کہتی ہے مجھے تو ابھی 20 منٹ لگیں گے۔ اتنے میں ادھر سے دکھاتے ہیں کہ ممانی جو ہے نا 5,000 والی گڈی اڑا کے آ گئی ہیں اور کہتے ہیں یہ لو اور بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ شیان انہیں ساری کی ساری داستان سنا دیتا ہے کہ ماموں نے مجھے کیسے پکڑا۔ ادھر سے مہک بہت اداس تیار ہو کے آ رہی ہے۔ آدم بھی جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کیا سمجھیں گے کہ اس کی، جب انہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ ہمارے بیٹے کو سب پتہ تھا اور پھر بھی اس نے ہمیں بیوقوف بنایا۔ ادھر سے روشنی صاحبہ سارا اپنا سامان اکٹھا کرتی ہیں اور بیوٹی پارلر والوں کی بےزتی کر کے انہیں بھگا دیتی ہیں۔ ادھر سے مہک آ کے بیٹھتی ہے، اس کی ماں بہنیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، بہن بہت خوبصورت لگی۔ ادھر سے یہ جناب لڑکا باہر ٹھہرا ہے، ادھر سے مہک اسے بتاتی کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، تو آدم چپ ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے گڈی فون کرتی ہے، کہتی کہاں ہو؟ کہتے پچھلی دیوار کے پاس میں ٹھہرا ہوں۔ اور ادھر سے اس کی مامی، شیان کی مامی پیسے اٹھا کے آ گئی ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دیے اور کہا ہے کہ تم بھاگ جاؤ۔ وہ کہتا ہے ماموں کے نوکر پھر مجھے پکڑنے، کہتے ڈر کیوں رہے ہو تم؟ ویسے بہادری کی باتیں کرتے اب ڈر رہے ہو۔ ادھر سے روشنی بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے، وہ بیگ رکھتی ہے، کہتی دیکھ تو لوں کوئی اور ہوگا۔ آگے دیکھتی ہے تو اس کا باپ ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتی بھی کیوں ہے، وہ کہتے تم رخصت ہو جاؤ گی، میری بیٹی میری شہزادی۔ وہ اپنی بیٹی کو، جیسے کہ باپ شاید سے پہلے اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں اکیلے میں، وہ آیا ہے۔ اتنے میں یہ ڈوڈی آ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، یہ نہ روشنی اپنا ارادہ بدل لے۔ وہ کہتی نوکر کو اسے لے جاؤ نیچے مہمانوں کے پاس۔ ادھر سے دلہن دولہا سب خوش بیٹھے ہیں کیونکہ مہک آ چکی ہے۔ مہک کا صرف مسئلہ ہے جو وہ بتا چکی ہے، یہی چاچی، کیونکہ اس چاچی کو اللہ سزا دے رہا ہے، ہر کسی پہ الزام لگانا، شوہر کو سلو پوائزن دینا، گھر کی عزت کو چھالنا۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو یہی دکھا رہے ہیں کہ وہ برا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور جو اچھے کر رہے ہیں ان کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ اچھا کر ہی دے گا۔ عزت اور ذلت کہتے ہیں نا اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف بالکل صحیح وہی دکھایا جا رہا ہے۔ یہ گڈی جناب اسے لے کے جا رہی ہے اور روشنی کہتی ہے میں غلط تو نہیں کری، کہتی گڈی کہتی ہاں غلط کری اس ٹائم ایسی گفتگو کر کے، چلو جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، کر کے اسے بھیج دیتی ہے اور وہ بھی جناب صاحبہ نکل جاتی ہیں۔ ادھر سے مامی آتی ہے، نوکر کو کہتی ہے پیسے پکڑو اور جا کے میرے لیے وہ لے کر آؤ سامان۔ کہتی میں نے اسے بھگا دیا آدھے گھنٹے کے لیے، اب تم بھاگ جاؤ۔ وہ کہتا ہے اگر میں پکڑا گیا پھر؟ وہ کہتی ڈرو نہیں، برائی کے خلاف چلو، اچھائی تمہاری ماں کی طرح ہاتھ پکڑ لے گی۔ اور وہ اسے بھگا دیتی ہے۔ ادھر سے وہ جناب روشنی صاحبہ بائک پہ بیٹھتی ہیں، گاڑیاں شاڑیاں چھوڑ کے بائک پہ بیٹھ کے پاگلوں کی طرح بھاگ جاتی ہیں۔ ادھر سے وہ بھاگتا ہے، ایک اچھائی کے لیے بھاگتا ہے، ایک برائی کے لیے۔ وہ ہوٹل میں لے کے آ جاتا ہے ثاقب اسے، اور وہ چینج کرتی ہے، چینج کر کے آتی ہے۔ بس اس میں تھوڑا سا عجیب دکھایا گیا کہ اسے پتہ ہے وہ چینج کرنے گئی ہے، جب وہ باہر آئی ہے تو پوچھتا ہے کپڑے کہاں ہیں، تو وہ کہتی ہے میں نے پھینک دیے۔ پھر اس کے سامنے تو چینج کرنے گئی ہے، یا تو یہ اس صورت میں ڈائلاگ ہوتا جب وہ کہیں کپڑوں کو اٹھا کے پھینکتی اور جب جاتی۔ ابھی اس نے ایسے کیا، اس نے کہا بس میں نے پھینک دیا، مجھے وہ جوڑا پسند نہیں تھا، تم مجھے نیا لے دینا۔ وہ کہتے تمہارے لیے تو جان حاضر، ایسے کہہ کے پھر وہ اپنا موبائل اٹھا کے کہتے کھانا کھانا، کہتی نہیں، چپ کر جاتا ہے۔ ادھر سے گڈی آ کے کہتی ہے برات بلا رہے ہیں آپ کو، جلدی کریں۔ وہ کہتی ہے تم کہاں گئی تھی؟ وہ کہتی میں بچے کو سلا رہی تھی، بچے کی طبیعت خراب ہے نا۔ تو میں اس کی بیٹی آ کے کہتی چھوٹے والی باجی گھر میں نہیں ہے، وہ بڑی پریشان، کہتی تم جاؤ مہمانوں کے پاس میں دیکھتی ہوں۔ گڈی نا 2-4 عورتوں کو بھیج دیتی ہے اور اس کے ذہن میں نا
پچھلے خیالات چلتے ہیں. ادھر سے جو ماموں ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے جا کے اس کے سسر کو کہ بھئی جاؤ، وہ کہتا ہے جا کے اپنی بھانجی لے آؤ. کہتا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے الیکشن لڑوائیں گے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اور ادھر سے گڈی صاحبہ کو پچھلے خیالات آ رہتے ہیں جب وہ اسے مارتی ہے، بے عزت کرتی ہے، پاؤں گندے کرتی ہے، تنگ کر. اس لیے کہتے ہیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کوئی بندہ کیسا ہو. اور اب گڈی کو موقع ملا تو اس نے اسے بدلہ لے لیا. اب یہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے. اتنے میں ڈاکٹر آ جاتا ہے اور ادھر سے گڈی اس کی ساری بدتمیزیاں یاد کریں. ڈاکٹر آ کے کہتا ہے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے ایسے وہ میری عزت بچا لو، بھاگ گئی ہے. کہتے تو تم بچا لوں گا مگر اس کے بدلے میں کچھ لوں گا. وہ کہتی جو تم مانگو گے میں دوں گی. تو کہتے بس ٹھیک ہے پھر تم بے فکر ہو جاؤ، عزت بچانے کے لیے کسی نہ کسی قربانی تو آج دینی پڑے گی. اور بڑی عجیب گفتگو کرتا ہے. وہ کہتی ہے بس جیسے تم کہو گے میں ویسے کروں گی، بس آج میری عزت بچا لو. اور یہ کہہ کے ڈاکٹر اس سے بتانے لگتا ہے کہ ہم